السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کا سبق پڑھیں گے جس میں ایسی تختی ہے کہ طا، غین اور فا سے شروع ہونے والے مصادر پہ مشتمل تختی ہے۔ آج ہم نے 16 مصادر لکھے ہیں، ان کے آگے ان کے معنی ہیں اور اس کے بعد مترادف ہیں، ان سے ملتے جلتے معنی دینے والے فارسی مصادر۔ ایک تو ہم یہ 16 نئے مصدر سیکھیں گے اور اس طرح ہماری ووکیبلری میں اضافہ ہو جائے گا، اور 16 کے ساتھ ہم یہ مترادف بھی سیکھ لیں تو یہ تقریباً 30 الفاظ نئے ہمارے ذخیرے میں آ جائیں گے، کچھ دہرائی ہو جائے گی۔ پھر ان مصادر سے ہم مضارع بنانے کا طریقہ، امر کی مشق اور فعل نہیں بنانے کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے کہ بہت آسان ہے، بہت ہی آسان سبق ہے۔ آپ کے لیے بڑی محنت کے ساتھ یہ ڈیزائن کیا ہے، اور ایسے مصادر لایا ہوں جو ایک ہی طرح کا اختتام رکھتے ہیں، سب کے آخر میں یا دال نون آ رہا ہے۔ صرف ایک مصدر ہے کہ جس کے آخر میں الف دال نون ہے، باقی سب کے آخر میں یا دال نون ہے۔ لیکن اگر الف دال نون بھی آ جائے تو تب بھی ایک ہی فارمولے پر اس کا مضارع بنتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کے معنی جان لیں۔ تپیدن تپنا، بے قرار ہو جانا، بے چین ہو جانا، اس کے لیے فارسی میں تپیدن بھی آتا ہے، تافتن بھی آتا ہے اور تفیدن بھی آتا ہے۔ توازیدن نقش کرنا، نقش و نگار کرنا، خط کشیدن یعنی خط کھینچنا، لکیریں کھینچ کے مختلف ڈیزائن بنانا۔ طلبیدن طلب کرنا، بلانا، کسی کو دعوت دینا۔ صدا کردن بھی اس کا معنی کیا جا سکتا ہے۔ غارتیدن لوٹنا، غارت گری کرنا، ڈاکہ ڈال دینا۔ غریدن کا معنی ہوتا ہے کڑکنا یا گرجنا، جیسے بادلوں کی یا بجلی کے کڑک کی آواز آتی ہے۔ غشیدن پشت کے بل گرنا یعنی پیچھے کی طرف گر جانا۔ غلطیدن لڑکنا، لوٹ پوٹ ہونا، جیسے شعر ہے نا کہ بنا کر دند خوش رسمیں بقا کو خون غلطی دند، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را۔ تو غلطیدن ہوتا ہے لڑکنا، لوٹ پوٹ ہونا۔ فراشیدن لرزنا، لرزیدن بھی مصدر آتا ہے۔ فرخمیدن دھنائی کرنا، بنائی کرنا، یعنی روئی کو دھن کر ریشہ الگ کر کے پھر اس کا دھاگا بنانا، پھر دھاگے سے سوت کاٹ کر اس کا کپڑا بنانا، یعنی جلاہے کا کام کرنا۔ اس کے لیے ریسیدن اور رشتن بھی مصدر آتا ہے۔ رشتہ بھی دھاگے کو کہتے ہیں، تو رشتے میں باندھ دینا، رسی میں باندھ دینا۔ تو فرخمیدن کا معنی ہوتا ہے دھنائی کرنا یا کپڑا بننا۔ فرخیدن فرخ ہو جانا یعنی خوشیاں منانا۔ فرستادن بھیجنا، اور رسانیدن بھی پہنچانا، بھیجنا، ارسال کرنا۔ فریبیدن فریب دینا۔ فریفتن ہوتا ہے فریب میں آ جانا، دھوکے میں پڑ جانا، اور اس فریبیدن ہو گیا دھوکہ دے دینا۔ فرمائیدن فرمانا، ارشاد کرنا۔ فرمودن بھی آتا ہے، اور گفتن بھی کہنا، کسی کو بات کہنا، فرمودن، فرمائیدن مصدر۔ فروشیدن کا معنی ہوتا ہے بیچنا، فروخت کرنا، اسی سے فروختن بھی مصدر ہے، فروختن، چونکہ اس کا اختتام تے نون کے ساتھ ہے، جبکہ ہم یہاں دال نون کے ساتھ اختتام کر رہے ہیں اور اس سے پہلے یا ہے، تو اس لیے ان کو اس قبیل میں لکھا ہے۔ فروہیدن نمایاں ہونا، واضح ہو جانا۔ نمودن بھی آتا ہے، نمودن نمایاں ہو جانا۔ فہمیدن سمجھنا، کہتے ہیں بڑا فہمیدہ آدمی ہے، سمجھا ہوا آدمی ہے۔ دانستن بھی اس کا مترادف ہے، ہم معنی ہے یعنی جاننے والا۔ دانستن ہوتی ہے جاننا، دانائی اختیار کرنا۔ یہ 16 مصادر ہم نے معنی سمیت جان لیے اور اس کے مترادف بھی دیکھ لیے۔ اب ہم مضارع بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ یہ مصادر جو ایک وضع کے ہیں، جن کے آخر میں یا دال نون آ رہا ہے، بہت آسان طریقہ ہے ان سے مضارع بنانے کا۔
وہ یہ ہے کہ جن مصادر کے آخر میں یا دال نون آ جائے تو اس کی یا اور نون ختم کر دیں گے اور دال سے پہلے زبر لگا دیں تو مضارع بن جاتا ہے۔ مثلا تپیدن ہے ہمارے پاس پہلا مصدر، تپیدن کا معنی ہوتا ہے تپنا یا بے قرار ہو جانا، تو اس سے ہم ہٹا دیں یا نون تو پیچھے تپد رہ جاتا ہے۔ اب یہ فعل مضارع بن گیا، لیکن اس کے لیے ایک جو خاص بات ہے کہ دال سے پہلے زبر پڑھنا ضروری ہے، تو یہ فارسی کا مضارع بن گیا تپد۔ اردو میں کیسے بنتا ہے؟ یہاں تپنا ہے تو ہم نا ہٹا کے بڑی یہ لگا دیں گے تپے، یہ جو تپنا سے نا نون ہٹا کے نون الف نا آخر میں بڑی یہ لگا دیں گے تو یہ اردو کا مضارع بن جائے گا، وہ تپے۔ ترازیدن سے کیا بنے گا بھلا؟ ترازد، وہ نقش کرے، وہ ڈیزائن بنائے، گرافک کا کام کرے، نقش کرے۔ تلبیدن سے کیا بنے گا؟ یا نون ہٹائی تو بن گیا تلبد۔ تلبد کا مطلب ہے وہ بلائے، بلانا سے بن گیا، نہ ہٹا کے بڑی یہ لگایا تو بلائے۔ یہاں بڑی یہ لگی ہے اور یہاں حمزہ بڑی یہ لگی ہے، یہ حمزہ اس لیے آ گیا کہ اس سے پہلے الف ہے، اگر اس سے پہلے الف یا واو ہو تو پھر حمزہ بھی آئے گا، اگر الف یا واو نہیں ہے تو پھر حمزہ اوپر نہیں آئے گا، صرف بڑی یہ لگ جائے گی۔ غارتیدن سے کیا بنے؟ آپ بتائیے ذرا۔ یہ بن جائے گا یا نون ہٹانے سے غارتد۔ غارتد کا معنی ہو گیا وہ غارت گری کرے یا وہ لوٹے۔ لوٹنا مصدر تھا، لوٹنا نہ ہٹا کے ہم نے بڑی یہ لگا دی اور اس کی ہم نے یا نون ہٹائی اور اس کے آگے ہم نے یا لگائی۔ غریدن کا معنی ہوتا ہے کڑکنا، تو یہاں بھی دیکھیں غرد آ جائے گا، گرجنا کڑکنا، اور اردو میں آ جائے گا کڑکے، وہ گرجے۔ غشیدن، غشیدن سے بن گیا غشد۔ غلطیدن سے بن گیا غلطد۔ فراشیدن سے بنائیے ذرا، تو بنا فراشد۔ اسی طرح آتے چلے جائیں اور ان کا اردو میں ترجمہ کرنے میں بھی مصدر کا ہٹا کے بڑے یا حمزہ بڑی یہ لگاتے چلے جائیں تو یہ فارسی اور اردو کا مضارع بنانے میں آسان ہو گئے۔ اب اس کا امر کیسے بنانا ہے؟ تو یہ بھی بہت آسان ہے کہ ہم مضارع کی دال ہٹا دیں تو امر بن جاتا ہے۔ اب یہ بن گیا تب۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں یا دال نون ہٹا دیں، یا دال نون، تو تب بھی امر بن جاتا ہے۔ ترازیدن سے تراز بن گیا، اور تلبیدن سے طلب، غارتیدن سے غارت، اور غریدن سے کیا بن جائے گا؟ غرد۔ غرد سے پھر ہم دال بھی ہٹا دیں گے تو بن جائے گا غر۔ یہ فعل امر بنتا جائے گا۔ فعل امر کے شروع میں بے بھی لگ جاتی ہے، بے تب، بے تراز، بے طلب، بے غار، بے غارت اور بے غر۔ بے کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں، تو یہ فعل امر کی نشانی ہے بے۔ اگر فعل نہیں بنانا ہو پھر کیا طریقہ ہے کہ ہم جس طرح یدن ہٹا کے امر بنا چکے ہیں، اب اس امر سے پہلے میم لگا دیں تو یہ فعل نہیں بن جائے گا، صرف میم بڑھا دیں۔ تراز فعل امر ہے، اس کے شروع میں میم لگا دیں، متراز۔ طلب فعل امر ہے، اس کے شروع میں میم لگا دیں، مطلب۔ اور غارت اگر فعل امر ہے تو اس کے شروع میں میم لگا دیں، مغارت۔ یہ فعل نہیں بن جائے گا، روکنے اور منع کرنے کے لیے فعل نہیں آتا ہے۔ یہ طریقہ ہے ان مصادر سے مضارع بنانے کا، امر اور نہیں بنانے کا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ فعل مستقبل بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا، اور اسی طرح اسماء مشتقات میں سے اس میں فاعل اور اس میں مفعول بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.